17 رمضان المبارک کو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو وہ عظیم فتح عطا فرمائی، وہ شاندار فتح عطا فرمائی کہ جس فتح میں یہ فرق تھا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں، رحمان والے کون ہیں اور شیطان والے کون ہیں، یہ فرق واضح ہو گیا۔ 17 رمضان مبارک کو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو وہ شاندار فتح عطا فرمائی کہ غزوہ بدر ہوا، رمضان المبارک تھا، غزوہ بدر۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے صحابہ سے مشورہ کیا، میرے غلاموں بتاؤ کہ جنگ کے لیے تیار ہو، لشکر آ گیا ہے، اس سے لڑائی کرنی ہے۔ ہم نکلے تو کسی اور ارادے سے تھے، لیکن یہاں حکم ربی ہے، اے میرے پیارے غلاموں کیا پروگرام ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے پیارے محبوب، آپ ہم سے مشورہ کیوں فرما رہے ہیں؟ ہم سے مشورہ کیوں فرما رہے ہیں؟ آپ ہمیں آرڈر کیوں نہیں دے رہے؟ ہمیں حکم دینا، ہم آپ کے حکم پہ لبیک نہ کہیں تو پھر بات ہوئی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس قوم موسیٰ کا وہ جواب موجود ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم، لڑائی کرنے کے لیے جانا ہے، خدا کا حکم ہے، جانے کے لیے تیار ہو؟ تو قوم نے کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، آپ جائیں، آپ کا رب جائے، آپ دونوں جا کے لڑیں۔ ہم کیوں لڑیں، ہم تو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہا کہ میرے سامنے ان کا جواب موجود تھا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں نے صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا یا رسول اللہ ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ قوم موسیٰ تھی جنہوں نے اپنے نبی کو منہ پہ جواب دے دیا، اے اللہ کے محبوب ہم آپ کی امت ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے آگے لڑیں گے، آپ کے پیچھے لڑیں گے، آپ کے دائیں لڑیں گے، آپ کے بائیں لڑیں گے۔ یہ کفار مکہ کیا چیز ہیں؟ اگر آپ ہمیں جنات سے لڑنے کا حکم دیں، آپ ہمیں سمندر میں کودنے کا حکم دیں تو کودنے سے پیچھے نہیں ہٹنے والے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلام صحابہ کرام علیہم رضوان نے وہ پیارے جملوں سے ایسی داستان رقم کی کہ صرف زبانی نہیں، جب پریکٹیکل جناب والا ہونے لگا ہے، دشمن کی طرف وہ زمین ہے کہ جناب والا وہ مٹی والی زمین ہے، انہوں نے اپنی طرف سے بڑی پکی زمین کو سنبھال لیا، مسلمانوں کے حصے ریتلی زمین آئی، مسلمان چلے بھی دور سے تھے، جناب والا سواریاں بھی موجود نہ تھیں اور ان کے پاس کھانے پینے کے لیے اتنا راشن بھی نہ تھا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان مصطفیٰ کریم کے کہنے پہ لبیک کہتے ہوئے ساتھ آ گئے، آ کے جو اللہ کا حکم ہے اسی حکم پہ سر تسلیم خم کر کے اسی میدان میں رک گئے۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا، اللہ رب العالمین نے بارش برسا دی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے پاس پانی نہ تھا، انہوں نے پانی بھی جمع کر لیا، ریتلی زمین تھی، زمین سخت ہو گئی، کفار کے پاس مٹی والی زمین تھی، وہ کیچڑ والی زمین بن گئی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان پہ اللہ رب العالمین نے غنودگی طاری کی، سارے سو گئے، سب کی نیند پوری ہو گئی، تھکاوٹ اتر گئی، سارے فریش ہو گئے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیارے رب سے وعدہ کیا، میرے پروردگار یہ مٹھی بھر تیرے بندے ہیں، یہ مٹھی بھر میرے ساتھ میرے ساتھی ہیں، یا رب ذوالجلال اگر ان کی جان آج چلی جائی تو روئے زمین پہ کوئی تیرا نام لے بانا بچے گا۔ اللہ رب العالمین نے وعدہ فرمایا، پیارے محبوب استقامت دکھانا، اپنے پاؤں کے اوپر جم جانا تیرے غلاموں کا کام ہے، ان کو شاندار فتح دینا تیرے رب کا کام ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے اللہ رب العالمین نے آسمانوں سے فرشتوں کو نازل کیا، 1000 3000 5000 فرشتے آسمانوں سے اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی مدد کے لیے نازل فرما دیے۔ ٹائم چونکہ مختصر ہے، انتہائی مختصر ہے، پوائنٹ تو بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ دیکھیں صحابہ کرام علیہم رضوان نے کس قدر جان نثاری کا اور محبت کا اظہار کیا، اس قدر محبت کا اظہار کیا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم آگے بڑھتے کسی کافر کو مارنے کے لیے کہ اس کی گردن کاٹ کے رکھ دیں، ہم آگے بڑھتے کہ ہم دیکھتے کہ اس کی گردن پہلے ہی کٹ جاتی اور وہ گر جاتا، پہلے ہی وہ مر جاتا اور نیچے زمین پہ گر جاتا۔ جنگ ختم ہونے کے بعد میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور
ایسے ہم آگے بڑھنے لگتے، دیکھتے کہ وہ پہلے ہی گر گیا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میرے پیارے غلاموں، وہ اللہ کی مدد سی فرشتوں کے ذریعے سے، وہ فرشتے آ کے ان کو قتل کر رہے تھے اور ان کو مار رہے تھے۔ صحابی رسول کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سنتے کہ اقدم ہیزوم کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میرے کریم آقا نے فرمایا کہ وہ ہیزوم جبرائیل کا گھوڑا ہے، جبرائیل اپنے گھوڑے کو ایڑی مارتے تھے، چل لگے وعدے دی بھی گردن لانی ہے، اسے بھی ختم کر رہا ہے۔ جبرائیل امین وہ کام کر رہے تھے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی چھڑی مبارک کے ساتھ نشان لگا دیا، دائرہ بنا دیا، فلاں کافر یہاں پہ مرے گا، فلاں کافر کے مرنے کی جگہ یہ ہے، فلاں کافر اس جگہ پہ مرے گا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کہتے ہیں کہ جس جگہ پہ اللہ کے پیارے محبوب نے جس کافر کے بارے میں جہاں نشان لگایا تھا کہ فلاں کافر اس جگہ پہ مرے گا اور فلاں کافر کے مرنے کی جگہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ اس جگہ سے وہ کافر تھوڑا سا بھی آگے پیچھے نہیں ہوا۔ مرنا کل لے دسیا اج جا رہے ہیں، یہ جڑا پہلے دسیا جا رہے ہیں نا، انہوں ہی غیب دی خبر کیا جاندا ہے، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا، جو نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام علیہ رضوان نے خوب دلیری دے نال، خوب جان نثاری دے نال لڑائی کیتی۔ تلواراں کول کوئی نہیں، ڈھالاں کور کوئی نہیں، تیر کمان کول کوئی نہیں، لڑن واسطے سوٹیاں نے، ڈنڈے نے، تے اگر کسی کو تلوار ہے بھی یہ تے زنگ آلودہ کھنڈی تلوار ہے تے، لیکن اللہ رب العالمین نے ایسی شاندار فتح عطا فرمائی کہ کافر ویکھدے رہ گئے کہ اے مٹھی بھر جڑے لوگ سن جنہوں اسی کیا سی کہ پیراں دے وچ جتیاں بھی کوئی نہیں، اے کیویں مقابلہ کرن گے تے کیویں جنگ جتن گے۔ اللہ رب العالمین نے ایسی شاندار فتح عطا فرمائی، ایسی شاندار فتح عطا فرمائی کہ 70 کافر مارے گئے، جن میں کافروں کے بڑے بڑے سردار مارے گئے، اور صحابہ کرام علیہ رضوان میں 14 شہید ہوئے۔ اور اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو ایسی فتح عطا فرمائی، ایسی فتح عطا فرمائی کہ اہل بدر جو شہدائے بدر ہیں اور بدر میں جو لڑنے والے تھے، ان کا نام بطور تبرک آج بھی دعاؤں میں لے کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرو، اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے۔ ان کے اوزار بطور تبرک رکھے گئے سنبھال کے، کہ یہ وہ پہلی کفر و اسلام کی جنگ تھی جس جنگ میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو کامیابی اور شاندار فتح عطا فرمائی۔ حق و باطل کا وہ عظیم دن 17 رمضان مبارک، جسے غزوہ بدر کبریٰ بھی کہا جاتا ہے، جو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو، اور ان کی ایک آزمائش بھی تھی کہ مال بھی نہیں ہے، ان کے پاس اتنا کچھ بظاہر موجود بھی نہیں ہے، لیکن خدائے وحدہ لا شریک بھی ذات پہ توکل ہے اور مصطفیٰ کریم کا ساتھ ہے، یہ دونوں چیزیں ساتھ ہیں، تو اللہ رب العالمین نے پھر ان کو ایسی فتح عطا فرمائی، اور بعد میں آنے والوں کے لیے یہ پیغام چھوڑ دیا کہ اگر اپنے رب پہ توکل کرو گے، اپنے پیارے محبوب کے احکامات پہ عمل کرو گے، کوئی تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ اللہ رب العالمین ہماری حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ خدائے وحدہ لا شریک جو کچھ کہا گیا، جو کچھ بولا گیا ہے، خدائے وحدہ لا شریک اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا